شرط کے ساتھ کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، غور فرمائیں، بسم اللہ بسم اللہ، اگر تم نے نماز قائم رکھی، اقمتم، اقیمو نہیں، اقمتم معلوم ہوتا ہے نماز قائم پہلے سے ہو چکی تھی، اسی نماز کو تم نے قائم رکھنا، تم نے حکم نہیں دیا پچھلی نماز کو اسی طرح پڑھو جیسے پیچھے پڑھی آ رہی ہے۔ فرمائے انبیاء کی نماز کیا تھی؟ اب بات پھر سوال پیدا ہوگا، انبیاء کی کیا نماز تھی؟ فرمائے انبیاء میں الحمد نہیں تھا، پہلے نبیوں میں سورہ الحمد نہیں تھی۔ اب قرآن حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، صلاۃ بغیر نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، پھر وہاں فاتحہ بھی نہیں نماز بھی ہے، اور نبیوں کی نماز ہے، نماز بھی نبیوں کی، نبی نمونہ بنے گے نماز کے بیان کرنے پڑھانے کا، جب نبی نمونہ بنیں گے تو نماز پیچھے سے چلی آ رہی ہے، وہاں الحمد نہیں تھا، نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ یہاں بیان بھی کیا کہ اگر الحمد کی جگہ ہم نماز میں قرآن سورہ یاسین پڑھ دیں تو نماز نہیں ہوگی، معلوم ہوا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، قرآن ہے نا، سورہ یاسین قرآن ہے پڑھ لیتے نماز ہو جاتی، فرمایا نہیں، الحمد کے بغیر نہیں ہوتی، الحمد بھی قرآن ہے، یاسین بھی قرآن ہے، الحمد پڑھیں نماز ہو جاتی ہے، تو پھر مانو الحمد میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ایسے ہیں جب تک وہ نماز میں نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ الحمد تھا نہیں تو پھر عدل الہی یہی ہے، عبادت بغیر الحمد کے نہیں ہوتی، پھر الحمد کے لفظی جو الحمد کی ہیں وہ تو آئی نہیں ابھی، پھر جو الحمد میں حقیقت ہے وہی 14 ہے، تو پھر ان نبیوں کی نماز کیا ہے؟ میں نے پورے اشرے میں اس کو بیان کیا، پچھلے سال کے اشرے میں میں نے پوری تفصیل سے عرض کیا تھا نبیوں کی نماز کیا تھی۔ فرمایا یہ نماز تو ہماری نماز ہے، ایسی نماز ان کی نہیں تھی، ان کی نماز کیا تھی؟ اگر میں کہوں مجھے بھی نہیں آتا پھر کیا ہوگا؟ کتنی بڑی بات ہے، ضروری ہے یہ باتیں بیان کرنا، نہایت ضروری ہے۔ انشاءاللہ شروع ہوگی میرا فائنل تفسیر کا شروع ہوگا۔ اب جناب چونکہ وہاں اب پیچھے میں بیان کروں تو پھر 1 گھنٹہ چاہیے پھر آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب پچھلے نبیوں کی نمازیں یہ تھی کہ نبی باوضو ہو کر، ان کی امتیں باوضو ہو کر وقت نماز صبح اور شام 2 تھے، یہ ہمارے 5 وقت نہیں ہے، 2 تھے، 5 بھی 5 کی وجہ سے۔ اب جناب یہ ہوا کہ اس وقت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پر میں نے بحث کی تھی، اس وقت یہ نماز تھی نبیوں کی میرے بھائی، چونکہ الحمد وہاں نہیں تھا، چونکہ عبادت ہے اللہ کی، پھر کچھ ایسے نام لینا ضروری ہے، وہ اللہ بھی نہ ہوں، ان کے نام لینے سے اللہ کی عبادت بھی ہو جائے، اللہ بھی نہ ہوں، اللہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بغیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی عبادت ہی نہیں ہوتی، عبادت ہی نہیں ہوتی، اس لیے
اس لیے اللہ نے، اگر درمیان سے لفظ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں، اس لیے یہ اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے۔ اس وقت الحمد نہیں تھا، صرف 14 کے نام تھے، 14 کا نام عبادت میں آنا 14 کی تعظیم ہے۔ ان 14 عبادت میں آنا 14 کی تعظیم ہے۔ جلدی میں لفظ کہہ دوں، 14 کی تعظیم ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے، ان کے لیے تعظیم ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ اور اس وقت کیا تھی نماز میں دہرا دوں اس لیے کہ اس وقت نبی جناب ابراہیم علیہ السلام سے نماز یہ نماز شروع ہوئی جب جناب ابراہیم نے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، وہ ساری اللہ آپ کو تو آتی ہیں، ابھی صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اب وہ نماز میں کیا تھی؟ ان 14 کا نام ما الکاب لیے جاتے۔ نماز کا وقت ہے، باوضو نبی آ کے کھڑے ہو گئے، امتیں باوضو کھڑی ہو گئی، نبی نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے 14 کا نام لینے سے پہلے اللہ اکبر ضروری ہے، تاکہ پتہ لگ جائے یہ اس کے بھیجے ہوئے۔ اب پہلا نام ہے سرکار دو عالم کا نام محمد مصطفیٰ علیہ السلام، سرکار دو عالم کا نام محمد۔ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ اب آگے جناب جملہ میں نے کئی دفعہ دہرایا، آگے آنا چاہیے نام بی بی پاک کا، کیونکہ بی بی کا نام نہیں آئے گا 14 مکمل نہیں ہوئے۔ 14 مکمل ہوتے ہیں بی بی کا نام، جو 11 اماموں کی حاکمہ ہو اس کا نام۔ سرکار دو عالم کے بعد سرکار سیدہ کا نام، جو دل میں کوئی تذبذب ہے پھر میں دوڑا، رسول خدا کا نام، پھر جناب سیدہ طاہرہ کا نام، پھر بلا فاصل سرکار علی امیر المومنین، جناب حسن المجتبی، حسین شہید کربلا، علی زین العابدین، محمد للباقر، جعفر الصادق۔ یہ نبیوں کی نماز ہو رہی ہے، نبیوں کی یہ نماز ہے۔ محمد للباقر، جعفر الصادق، موسیٰ للکاذب، علی الرضا، محمد التقی، علی النقی، حسن العسکری۔ جب 12ویں کا نام آیا، چونکہ 12 کی تعداد مکمل، جب 12 کا نام ما الکاب مکمل ہو گئے، الحمد مکمل، الحمد ہو گئی مکمل۔ اب صرف تھا ایک سجدہ، فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے یہی نماز شہادہ معصومین علیہ السلام والی اگر تم نے قائم رکھی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر آج بھی قائم نہ ہو پھر اللہ ساتھ نہیں ہے۔ پریشان ہو کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، شرط ہے اگر تم نے اور پیچھے سے آنے والی نماز کو قائم رکھا۔ اب نماز میں نے دہرا دی، اس نماز کو اسی طرح رکھا جیسے پیچھے سے آ رہی ہے، قائم رکھا۔ وآتیتم الزکاۃ، اب یا زکاة پیسے نہیں، زکاة ہی معرفت ولایت علی جل۔ پیاسوں کو جو ولایت کے طلبگار ہے نہیں ملتی ولایت ان کو، اس زمانے میں کیا کرو، ان کو، ان پیاسوں کو ولایت کی شراب
معرفت عرفان ولایت علی بطور زکات دو، جیسے تمہارا بھی تزکیہ ہو جائے ان کا بھی تزکیہ ہو. تزکیہ ان کا بہت سنا ہے. اقامتم الصلاۃ. اب یہ باتیں ایسی ہیں سوکھی بھی ہیں روکھی بھی ہیں، لیکن ٹھیک ہے اسی طرح ہی بیان کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے اب اس کو زیادہ اور طریقہ کوئی ایسا میں نے سوچا تو بہت ہے مگر مجھے نہیں ملا، جب نہیں ملا میری مجبوری ہے. اسی مجبوری میں آتیتم الزکاۃ، تم نے کیا کرنا ہے؟ زکات کن کی دینی ہے؟ مال و منال کے علاوہ، مال و منال کے علاوہ عرفان ولایت علی. ان کے لیے جتنی عرفان نبیوں تم کو دیا گیا ہے، اس لیے یہی وجہ ہے نبیوں کو علم ان کی امتوں کے مطابق دیا گیا. جتنی امت کو ضرورت تھی نبیوں کو علم دیا گیا. 14 کو اتنا علم دیا گیا جتنی توحید کو ضرورت تھی. اب ان کو علم دیا گیا، اب تم ان کو عرفان بھی پہنچاؤ. عرفان کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور ان سے کہنا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آنا. معلوم ہوتا ہے رسولوں کا کام ہی یہی تھا، پہلے ان 14 کو منوانا، بعد میں اپنا منوانا. تو پھر نتیجہ یہ نکلا اللہ نے نبی بھیجے ہی ان 14 کو منوانے کے لیے. جتنے نبی آئے ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ ان 14 کو مانو. جو بھی نبی آئے اس 14 کو مانو، 14 کو مانو. دیکھیں وہاں کا ماحول میں کریٹ کر کے بتاتا ہوں. نبی یہی کہتے تھے 14 کو مانو. او منتیا 14 کو مانو. ہر نبی نے کہا 14 کو مانو، 14 کو مانو، 14 کو مانو. تم میثاق لے دے کے آئے ہو 14 کو مانو. یہ 14 وہ ہے جب تک ہم نے نہیں مانا ہمیں نبوتیں نہیں ملی. تمہیں ان کے مانے بغیر جنت کیسے ملے گی؟ آمنتم برسلی. آمنتم تیسرے نمبر پہ آ رہی. زکات اور نماز کا قائم رکھنا. پھر آیا وآمنتم برسلی. اگر ضروری ہوتا ہے رسولوں کے پہلے ایمان تو نام پہلے ان کا ہوتا، پھر ہوتا نماز قائم کرو، پھر ہوتا زکات دو. لیکن ان دونوں کو پہلے کر کے یہی تو بتایا رہا ہے کہ اصل دین ہی ولایت علی، اصل نماز ہی ولایت علی. ان کو مانو گے، ان کو مانو. آمنتم برسول، ان رسولوں کو تم نے ماننا ہے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور پھر ان رسولوں کی عزت بھی ان کے مقام کے مطابق کرو. عَزَّرْتُمُوهُمْ بہت بڑی بات ہے. عَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی عزت بھی کرو. جس معیار کے وہ نبی ہیں اسی معیار سے ان کی عزت کرو. عزت کے بعد فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس کی واپسی واجب ہو. قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس کی واپسی واجب ہو. واجب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو قرضہ دو، اقرضتم اللہ، قرض دو تم اللہ کو قرضاً حسنہ، تو پھر ایسا قرض ہے جس کی واپسی واجب ہے. تو پھر ڈھونڈو وہ قرض کون سا ہے. جو قرض اللہ آپ سے مانگ رہا ہے وہ قرض کیا ہے؟ قرض کیا ہے؟ ان 14 کے ولایت کی ترویج میں محافل ہیں، مجالس ہیں، عزاداری ہے، ماتمداری ہے، اہتمام بارگاہیں ہیں. جتنا خود